سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تقوی اللہ و حسن الخلق، جس چیز کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت کے اندر داخل ہوں گے اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر ہے اور دوسری چیز اچھے اخلاق ہیں۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کا ڈر ہی ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، جس کو ناجائز قرار دیا ہے ان چیزوں کو ترک کر دیجئے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سارے کام سے اجتناب کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر سرکار نے کسی چیز کے بارے میں آپ کو کہہ دیا کہ فلاں فلاں کام تم کو نہیں کرنے کا ہے، اب جہاں جہاں یہ کام ہو رہے ہیں وہاں اگر کوئی پولیس والے آ گئے ہیں تو پولیس کو دیکھ کر کے کوئی انسان وہ کام کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا پولیس کو دیکھ کر کے، یہاں پولیس والے ہیں، یہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا ورنہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بھی ہمارے اور آپ کے دونوں کندھے میں دو فرشتے کرامن کاتبین کو متعین کر کے رکھا ہے۔ یہ بڑے پولیس والے ہیں، یہ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ دنیا میں جو پولیس والے ہیں یہ تو رشوت خور بھی ہوتے ہیں، رشوت لے کر کے آپ کو جرم کرا بھی سکتے ہیں، جرم کرنے پر آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ سے رشوت لینے والے نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی حال میں نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب بھی آپ نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، حرام کا کام کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ جب ڈر پیدا ہوگا تو آپ یقیناً ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، جب پرہیز کریں گے تو جنت میں جانے کا یہ سبب بنے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو، اور اچھے اخلاق کے سب سے ادنا چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اچھے اخلاق کے سب سے ہائی کوالٹی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کیجئے، اس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن جن لوگوں نے ظلم و ستم کا معاملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جس نے کانٹے بچھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر پھول نچھاور کیا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا اخلاق اور کردار پوری طریقے سے چوپٹ ہو چکا ہے۔ گالی گلوچ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ایک دوسرے کے ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ ہنس کر کے باتیں کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرو، لوگوں کے نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ آج تم الٹا کیوں کام کر رہے ہو؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، لوگوں کو دعائیں دینے کے بجائے ان کو گالیاں دیتے ہو، لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم کرنے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا ٹھکانہ اور اس کا سبب جنت ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اچھے اخلاق اپناؤ، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ۔